جن کے باسمتی چاول بیٹھ جاتے ہیں، چاول کھلا کھلا نہیں بنتا، ساری بریانی پیلی ہو جاتی ہے، نمک کم ہو جاتا ہے، کبھی مرچیں تیز ہو جاتی ہیں، گوشت طریقے سے گلتا نہیں ہے، یہ سارے مسئلوں کا حل میں آپ کو بتاؤں گی، اور آپ ایک بالکل پرفیکٹ والی بریانی کی ریسیپی آپ کو دیگی وی سٹائل میں دوں گی، جو آپ 20 سے 25 لوگوں کے لیے اپنے گھر پہ آرام سے بنا سکتے ہیں، اور ہر کوئی آپ کی تعریف کرے گا۔ کھلا کھلا چاول باسمتی کے اندر یہ دیگی سی ریسیپی تیار کریں گے۔ تو چلے ریسیپی کو سٹارٹ کرتے ہیں، شروع کرتے ہیں اللہ کے پاک نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ تو لیجیے، یہ میں نے 1 کلو لے لیا ہے گھی، ڈالٹا گھی لیا ہے میں نے۔ آپ اس کے اندر کوئی سا بھی گھی استعمال کر سکتے ہیں، لیکن آئل میں مت بنائیے گا، آپ نے اس کو گھی میں بنانا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ میں نے تقریباً گرم مسالہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 1 ٹیبل سپون میرے پاس زیرہ تھا، تھوڑی سی کالی مرچیں تھی اور دار چینی تھی اور بڑی الائچی۔ یہ آپ نے گھی ہلکا سا گرم ہوگا تو آپ نے یہ گرم مسالے اس کے اندر ڈال دینے ہیں۔ اور میرے پاس یہ چکن ہے 2 کلو، ٹھیک ہے۔ میں نے اس کا سمپل کٹ کروایا تھا، 2 کلو میں نے چکن لیا تھا، اس کو میں نے 10 منٹ کے لیے سرکے کے پانی میں ڈپ کر دیا تھا، اور اس کو اچھے سے پھر میں نے دھو کے صاف کر لیا تھا۔ اس طرح دھونے سے آپ کا جو چکن ہوتا ہے وہ اس کی کوئی اسمیل نہیں رہتی، اور اس کے اندر سے تمام بلڈ جو ہے وہ نکل جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ دیکھیں، ہم اس کو اچھے سے فرائی کریں گے ہائی فلیم کے اوپر، جب تک اس کا کلر جو ہے وائٹ سے پنک نہ ہو جائے، پنک سے وائٹ نہ ہو جائے، ٹھیک ہے۔ تو یہ دیکھیں، آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ بھی آپ یہ کھانا بناتے وقت آپ کی آنچ جو ہے وہ ہائی فلیم پہ ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ یہ میں نے 10 ہری مرچیں لی تھی، 2 کلوت میں نے بڑے لہسن کے لیے تھے، تھوڑا سا میں نے ادرک لیا تھا اور اس کو میں نے بلینڈ کر لیا تھا۔ اب یہ جو ہم لہسن ادرک کا پیسٹ ہے وہ ہم اس کے اندر ڈالیں گے، اور صرف اس کو 1 سے 2 کڑچھی اس کو چلانا ہے۔ آپ نے یہ چیز ذہن میں رکھنی ہے کہ اگر ہم مسالے گھی کے ساتھ زیادہ بھن جائیں، جل جائیں، تو آپ کی بریانی کا ذائقہ خراب ہو جاتا ہے۔ تو یہ دیکھیں، میں نے بس اس کو 2 سے 1 چمچ چلایا ہے، ہارڈلی آدھا منٹ میں نے اس کو ذرا سا بھونا ہے۔ اب ہم اس کے اندر ڈالیں گے مسالہ۔ آپ نے کوئی سی بھی برانڈ کا مسالہ جو ہے وہ بریانی کا لے لینا ہے، اور 1 پیکٹ جو ہے وہ آپ نے اس کے اندر ڈال دینا ہے، ٹھیک ہے۔ کیونکہ ہم نے اس کا صرف ایک ذائقے کی کک آئے گی، اس کی خوشبو آئے گی، لیکن یہ جج نہیں ہوگا کہ ہم نے اس کے اندر کوئی دوسرا بریانی کا مسالہ ڈالا ہوا، ٹھیک ہے۔ تو یہ دیکھیں، آپ نے زبردست سے مسالے کے ساتھ ہم نے اس کو بھون دیا ہے۔ اب ہم اس کے اندر ڈالیں گے سپائس، ٹھیک ہے۔ آپ کو میں نے میجرمنٹ ہر چیز کی پراپر دی ہے، آپ بھی اس کو ایسے ہی فالو کریں گے تو آپ کی بھی بریانی ایکوریٹ ایسی ہی بنے گی۔ میں نے لیے تھے 1 کلو ٹماٹر، اس میں سے میں نے پاؤ ٹماٹر سائڈ پہ کر دیے تھے، اور 3 پاؤ ٹماٹروں کی میں نے یہ پیسٹ بنا لی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ آپ نے ٹماٹروں کی پیسٹ ڈالنی ہے، کیونکہ اکثر آپ نے دیکھا کہ بریانیوں کے اندر وہ کھڑا کھڑا سا مسالہ ہوتا ہے، وہ کیا ہوتا ہے، مسالے کے گٹھے الگ الگ ہو جاتے ہیں، اور چاول جو ہوتے ہیں وہ جوسی اور ٹیسٹی نہیں بنتے، وہ کہیں کہیں سے روکھے روکھے رہ جاتے ہیں۔ تو اس لیے ہمارا جو قورمہ ہے وہ بہت میٹر کرتا ہے کہ ہمارا قورمہ جو ہے بالکل پرفیکٹ والا تیار ہونا چاہیے۔ نمک میں نے اس کے اندر ڈالا ہے، آپ نے میجرمنٹ نوٹ کر لے، میں نے اس کے اندر 2.5 چمچ نمک ڈالا ہے ٹیبل سپون، ٹھیک ہے۔ اور اس کے اندر 1 لیول ٹی سپون میں نے ہلدی کا ڈالا ہے، ٹھیک ہے۔ لال مرچوں کا پاؤڈر میرے پاس تیز والا ہے تو میں اس کے اندر ڈالوں گی 2.5 چمچ، ٹھیک ہے۔ آپ نے اس کو، اگر آپ تھوڑا کم سپائسی کھانا چاہتے ہیں تو آپ اس کو 2 کر لیجئے گا، لیکن میری مرچیں تیز والی تھی تو میں نے آپ کو ایک پرفیکٹ میجرمنٹ دی ہے۔ اس سے نہ تو آپ کی بریانی کے اندر نمک کم ہوگا، نہ ہی مرچیں زیادہ ہوں گی، بالکل پرفیکٹ آپ کی بنے گی۔ یہ ہم نے 1 کلو میں نے پیاز لیا تھا، اس کو میں نے براؤن کر لیا تھا، اس میں سے یہ تھوڑا سا پیاز جو ہے ہم اس کے اندر ڈالیں گے، اور اس کے ساتھ ہم اس کو بھون دیں گے، ٹھیک ہے۔ اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے جو سپائس ہیں وہ اچھے سے کوک ہو رہے ہیں۔ اب میں نے لی ہے آدھا کلو دہی، آدھا کلو دہی میں سے میں نے 1 پیالی دہی جو ہے وہ سائڈ پہ کر لی ہے، باقی سارا دہی اچھے سے پھینٹ کے آپ نے ڈالنا ہے۔ آپ نے دانے دار والا پھٹا پھٹا گھی نہیں ڈالنی، دہی کو آپ نے اچھے طریقے سے پھینٹ کے پھر اس کے اندر ڈالنا ہے۔ اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ہماری دہی ہے وہ مسالوں کے ساتھ اچھے سے پک رہی ہے، اور میں اس کے اندر ڈال دوں گی 4 سے 5 ہری مرچوں کو کٹ لگا کے۔ کچی مرچوں کا ذائقہ بھی قورمے کو بہت ہی ایک زبردست سی خوشبو دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ دیکھیں، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا دہی نے پانی چھوڑ دیا ہے، اور ہماری جو مسالے یہ ہو رہے ہیں، میں 5 منٹ کے لیے اس کو ڈھک کے پکائیں گے، اور پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں 5 منٹ کے بعد۔ تو یہ دیکھیں، الحمدللہ ہمارا جو قورمہ ہے وہ زبردست سا بھن چکا ہے، دہی کا پانی خشک ہو چکا ہے، اور ہمارا جو قورمہ ہے وہ بالکل پرفیکٹ ہو چکا ہے۔ ہمارا گوشت جو ہے وہ تقریباً 80 to 85 جو ہے وہ کوک ہو چکا ہے فرائی ہوتے دوران۔ اب میں نے اس کے اندر 1 گلاس پانی ڈال دیا ہے، اور میں نے لو فلیم کر دیا اس کا، ٹھیک ہے۔ آپ نے دم سے ذرا سا ہلکا چولہا اس کو رکھ کے، تو اس کو آپ نے ڈھک کے جو ہے نا 10 سے 15 منٹ کے لیے ہم اس کو رکھ دیں گے، ٹھیک ہے۔ اس سے یہ ہوگا کہ بھی ہمارا جو قورمہ ہے اس میں ہمارا گوشت بھی اچھے سے ٹینڈر ہو جائے گا، اور یہ دیکھیں یہ بالکل بھن کے ہمارا قورمہ تیار ہو جائے گا۔ چلتے ہیں ہم اپنے نیکسٹ سٹیپ کی طرف۔
یہ دیکھیں میں نے کھلے برتن کے اندر پانی ڈال لیا تھا، اور یہ میرے پاس تیز پتے، دال چینی، لونگ اور بادیان کا پھول ہے۔ یہ تھوڑا سا گرم مسالہ آپ نے پانی کے اندر ڈالنا ہے۔ ذہن میں رکھیے گا کہ پانی جب گرم ہو جائے گا تب آپ نے مسالہ ڈالنا ہے، اگر آپ ٹھنڈے پانی کے اندر مسالہ ڈالیں گے تو مسالے کا کلر نکل آئیں گے، ٹھیک ہے۔ نمک آپ اس کے اندر ڈالیں گے 4 ٹیبل سپون، پانی میں نے لیا ہوگا تقریباً کوئی 4 لیٹر، ٹھیک ہے۔ آپ نمک 5 بھی ڈال سکتے ہیں، کیونکہ چاولوں کو جتنا نمک چاہیے ہوتا ہے وہ اتنا ہی لے لیتے ہیں۔ اب میں نے اس کے اندر سرکہ ڈالا ہے، وائٹ والا ونیگر جو ہے وہ ڈالے ہیں 4 چمچ، اور یہ میں نے 2 لیمن لیے ہیں، ان کو میں نے سلائس کر کے اس کے اندر ڈال دیے ہیں۔ یہ دونوں چیزیں ڈالنی اس وجہ سے ضروری ہیں کہ جو ہمارے چاول جڑ جاتے ہیں، چپک جاتے ہیں اور چاول ٹوٹ جاتا ہے، یہ کرنے سے آپ کے چاول نہ تو چپکیں گے نہ ہی ٹوٹیں گے۔ اور دوسری بات، یہ جو باسمتی چاول ہے میں نے اس کو کم از کم 2 گھنٹے بھگو کے رکھا تھا۔ آپ جتنا زیادہ چاول کو بھگو کے بوائل کریں گے آپ کے چاول کھلے ہوئے بنیں گے، کوانٹٹی میں زیادہ بنیں گے۔ آپ نے یہ نہیں سوچنا کہ بھی یہ سیلا نہیں ہے، باسمتی چاول ہے ہم اس کو کم بھگوئیں، کم از کم آپ نے اس کو 2 گھنٹے کے لیے بھگو کے رکھنا ہے، اور یہ 5 سے 7 منٹ میں ٹوٹل چاول آپ کے بوائل ہو کے تیار ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اب یہ دیکھیں ہم چاولوں کو ہلکا ہلکا ساتھ میں ہلاتے جائیں گے اور چاول ہمارے بوائل ہوں گے۔ یہ دیکھیں یہ میں نے بریانی کا اوپر سے مسالہ 1 پاؤ جو میں نے ٹماٹر بچا کے رکھے تھے ان کو میں نے سلائس کر لیا ہے، لیمن سلائس کیے ہیں، ادرک ہے، ہری مرچیں ہیں، اور یہ جو میرے پاس دہی بچی ہوئی تھی اس میں سے میں نے ہاف دہی کے اندر یہ میں نے زردے کا کلر مکس کر کے رکھ لیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہماری پریپریشن ہے، اور یہ میں نے 1 کلو پیاز جو تھا اس کو میں نے براؤن کیا تھا، اس میں سے کچھ ہم نے قورمے میں ڈالا ہے اور باقی جو ہے وہ ہم اس کی تہوں کے اندر لگائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بھی آپ نے ایک سائڈ پہ کر لینا۔ اور یہ دیکھیں یہ دھنیا اور پودینے کو میں نے ہاتھوں سے توڑا ہوا ہے، اس کو آپ نے چھری سے نہیں کاٹنا، چھری سے کاٹیں گے تو یہ کالے پڑ جاتے ہیں۔ اب یہ دیکھ لیتے ہیں ہم اپنے چاولوں کو پکتے ہوئے، یہاں پر 5 منٹ ہو چکے ہیں، اور آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے جو چاول ہیں وہ زبردست سے کوک ہونا سٹارٹ ہو گئے ہیں، کیونکہ چاول بھیگے ہوئے تھے اور اچھی باسمتی کے میں نے چاول لیے ہیں۔ سیلا والی بریانی جو ہوتی ہے وہ سیف تو ہوتی ہے، لیکن ان چاولوں کے اندر وہ ذائقہ نہیں ہوتا جو باسمتی چاولوں کے ساتھ ایک پرفیکٹ دیگی بریانی کا مسالہ ہوتا ہے۔ تو یہ دیکھیں ہمارے جو چاول ہیں یہاں پر تقریباً یہ 70% کوک ہو چکے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو 70% کوک چاول ہیں ان میں سے آپ نے آدھے چاول جو ہیں وہ ہم نے چھان کر چھنی میں باہر نکال لینے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ بات آپ نے یہ پوائنٹ یہاں پہ نوٹ کر لینا ہے کہ آپ نے آدھے چاولوں کو یہاں پر نکال کر چھنی میں سٹین کرنے کے لیے علیحدہ یہاں پر رکھ دینا ہے، ٹھیک ہے۔ ٹھیک 2 منٹ ہم اس کو اور پکائیں گے، اور جو ہمارا سیکنڈ والا بیج ہے وہ تقریباً 90% پہ کوک ہو جائے گا، یعنی کہ آپ نے اس کو جب کوک کر رہے ہوں گے تو بس آپ نے 2 منٹ اس کو، ان والے چاولوں کو ہم 2 منٹ اور پکائیں گے، ٹھیک ہے۔ جیسے ہی آپ دیکھیں گے کہ یہ چاول جو ہے ہمارا اب یہ جو ہے یہ آ گیا ہے تقریباً 90-95% پہ، اب ہم نے ان والے چاولوں کو بھی پانی میں سے چھان کے باہر نکال دینا، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح سے آپ نے اپنے تمام جو چاول ہیں ان کو 2 بیجوں کے اندر جو ہے چھان کر علیحدہ کر لینے ہیں۔ دیکھیں یہ چاول اور بریانیوں کی ٹرک ہی ہوتی ہے، یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے، صرف آپ نے وہ ٹرکس لگانی ہوتی ہیں جو میں آپ کو بتا رہی ہوں، ٹھیک ہے۔ اب یہ دیکھیں میں نے ایک کھلے برتن کے اندر جو ہے میں نے اپنا جو قورمہ ہے اس کو ایک سائڈ پہ کر لیا ہے، اور جو اس کی گریوی ہے وہ بیچ میں اکٹھی ہو گئی۔ یہ میرے پاس جو آدھا کپ تھوڑی سی دہی پڑی ہوئی تھی اس کو ہم نے اس قورمے کی بوٹیوں کے اوپر ڈال دیا، ٹھیک ہے۔ اب میں اس کے اوپر کچھ ٹماٹر، کچھ پیاز اور لیمن، ہری مرچیں اور تھوڑا تھوڑا سا جو ہماری گارنشنگ ہے وہ ہم اس مسالے کے اوپر والی سائڈ پہ ڈالیں گے، اور سینٹر اس کا جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سینٹر کے اندر، کیونکہ یہاں پر ہماری میں نے نیچے چولہا جو ہے میں نے جلا دیا ہے، وہ میڈیم ٹو لو پر میرا چولہا جل رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اس ٹائم میں نے قورمے کے نیچے چولہا جلا دیا ہوا ہے تاکہ اس کے اندر ایک اچھی سٹیم بن جائے، اور یہ جو گریوی ہے یہ نیچے والے چاولوں کو کوک بھی کرے گی اور وہ چاولوں کے اندر ایک شاندار ذائقہ بھی آ جائے گا۔ اب جو میں نے دہی کے اندر کلر کو مکس کر کے رکھا ہے وہ آپ نے اس کے اندر آدھا جو ہے وہ آپ نے ڈال دینا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ دیکھیں ہم نے اس طرح سے بوٹیوں کے اوپر ڈالنا ہے، آپ نے پانی کے اندر نہیں ڈالنا، ٹھیک ہے۔ اب جو ہمارے پاس 70% والے کوک چاول ہیں ان کو آپ نے ساروں کو اس کے اندر پھیلا دینا، ٹھیک ہے۔ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو گوشت کی 2 تہے لگاتے ہیں، لیکن اس کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، کیونکہ جب آپ اوپر تہے لگاتے ہیں تو چاولوں کے اندر وہ جو گوشت ہوتا ہے اس کی وہ ویسی کوکنگ نہیں ہوتی، تو یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اب جو ہماری ایک لیئر لگ گئی ہے اس کے اوپر ہم یہ صرف جو ہمارے گرین والا جو جتنے بھی ہمارے کچے مسالے ہیں ان کی ہم تہہ لگائیں گے۔ آپ اس کے اندر پیاز ڈال دیں گے، ٹماٹر، لیمن، ہری مرچیں، ادرک اور دھنیا اور پودینہ، جو بھی آپ کے پاس یہ چیزیں پڑی ہیں وہ سارے ملازمات جو ہے ہم اس کے اوپر ڈال دیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ دیکھیں یہ ڈالنے کے بعد اب ہم اس کے اوپر ڈالیں گے دھنیا اور ہری مرچیں، اس سے اس کی کچے مسالوں کا بہت ذائقہ آتا ہے، بہت ہی خوشبو آتی ہے اور یہ بہت ہی مزے کے لگتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو کوئی بھی چیز کو آپ نے سکپ نہیں کرنا ہے، تو آپ نے اسی طرح سے جیسے میں آپ کو بتا رہی ہوں ریسیپی بھی بنائیے گا تو آپ کی بھی ریسیپی ایکوریٹ ایسے ہی چاول ماشاءاللہ سے کھلے کھلے بنیں گے۔ اب آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو میرے پاس 95 قسم کا ہے وہ جو ہے وہ میں نے آپ کو ڈال دیا ہے ہمارے برتن کے اندر سیکنڈ والی لیئر کے اوپر۔
अब हमारी लेयर जो फाइनल हो चुकी है, जो हमारे पास बाकी मुलाजमात बचे हुए हैं उनको भी हम हल्का हल्का इनके ऊपर स्प्रिंकल कर देंगे और इसके ऊपर फैलाकर तो अब हम अपनी बिरयानी को लगाएंगे दम। ठीक है, यहाँ पर जो है मेरे पास जो कलर वाली जो बाकी आधी दही है उसको हम डाल देंगे, और 1 चम्मच जो है वो मैंने इसके अंदर केवड़ा वाटर डाला था, वो मैं दिखाना याद नहीं रहा। 1 टेबल स्पून मैंने इसके अंदर केवड़ा वाटर डाला है, और अब हम इसको ढककर दम लगा देंगे लो फ्लेम के ऊपर आधे घंटे के लिए। ठीक है, आधे घंटे के बाद जब आप फ्लेम बंद करेंगे तो 10 मिनट तक आपने अपनी बिरयानी को हटाना नहीं है ढक्कन इसका, ये बात ज़हन में रखिएगा, ये पॉइंट बहुत वैलिड है। चूल्हा बंद करने के बाद 10 मिनट तक आपने बिरयानी का ढक्कन नहीं उठाना। उसके बाद आप ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह कि हमारी बिरयानी का चावल कितना खिला खिला, हर कलर बिल्कुल परफेक्ट है, येलो कलर अपनी जगह पर है और वाइट वाला अपनी जगह पर है, बिल्कुल परफेक्ट देगों वाली बिरयानी जो है वो आपकी हो चुकी है तैयार। और इस टाइम जो यहाँ पर खुशबू फैली हुई है इस बिरयानी की, आप सोच नहीं सकते कि ये खाने में इतनी ज़बरदस्त है। और आप यकीन करें कि ये 20 से 25 लोगों के लिए इनफ है ये बिरयानी। ठीक है, तो आप अपने घर में रमज़ान में दावतें करें, आपके घर में वैसे कोई दावत हो, कोई छोटी मोटी बर्थडे पार्टीज़ हों, या आपके घर में गेट टुगेदर हो, तो ये बिरयानी आपकी हर बंदा आपकी बिरयानी की तारीफ़ करेगा कि जैसे ये अभी आपने मार्केट से देग वाली बिरयानी मंगवाई है। तो आपको अगर मेरा काम ज़रा भी पसंद आ रहा है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कॉमेंट्स कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि ये हम इतनी सारी मेहनत आप लोगों के लिए करते हैं और लाइक करना आपके लिए फ्री कॉस्ट है। तो प्लीज़ हमारी मेहनत को अप्रिशिएट किया करें। तो ये देखेंगे हमारी ज़बरदस्त सी बिरयानी जो है वो हो चुकी है तैयार, देगी वाली। ये जायके में बहुत ही टेस्टी बनी थी। आप देख सकते हैं कि इसका एक एक दाना जो है वो कितना खिला हुआ, कोई चावलों में चिपकाहट नहीं आई। इसी तरह ही आप मेरी दी हुई मेजरमेंट के साथ बनाएंगे तो आपका नमक, मिर्च और जायका और चावल हर चीज़ परफेक्टली जो है वो आपकी कुक होगी और आपकी बिरयानी भी इतनी ही शानदार बनेगी। तो ये थी जी मेरी आज की कोशिश। आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक का बटन ज़रूर दबाइएगा और मेरे साथ बने रहिएगा। हम लोग जल्द ही अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलूंगी, तब तक के लिए आप लोगों को करती हूँ अल्लाह हाफ़िज़।